اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتا۔ تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ مجھے افسوس ہے کہ تقریباً 2 مہینہ 10 دن میں علیل رہا، جس کی وجہ سے یہ درس کا سلسلہ ٹھہر گیا تھا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے درس جو ہے نا، الحمدللہ 44 سیشنز کمپلیٹ کر چکے تھے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ 45th لیسن ہے، خاص کر ان بچوں کے لیے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسے کنٹریز میں یا ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی دینی مدرسے سے ایکسیس نہیں ہونے کی وجہ سے دینی تعلیمات جو بیسک نالج جس کی بچوں کے لیے ضرورت ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہم گفتگو کریں گے انہی بچوں کے لیے، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں برائے مہربانی آپ ان چیزوں کو اکیلے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے اس شیئر کی وجہ سے نہ معلوم کسی ایسے بچے تک کچھ باتیں پہنچ جائے، ورنہ میں کیا، میری حیثیت ہی کیا کہ میں کوئی درس لے سکوں۔ میری یہ کوشش ہے اپنی طرف سے کہ بچوں تک بیسک نالج کم سے کم پہنچا سکوں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے جناب شیس۔ جناب شیس کی جو پیدائش ہوئی، جناب حابیل کی شہادت کے بعد آدم اور حوا بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، کیونکہ قابیل نے اپنی الگ سے دنیا بسا لی تھی۔ وہ نرم زمین پر چلا گیا تھا اور وہاں پہ باغات وغیرہ کرنے لگا تھا، اور اس کی جو بھی اولاد تھی وہ خدا کے خلاف، آدم کے خلاف۔ اور ادھر جناب آدم کے ہاں جناب شیس تشریف لائے۔ شیس کا مطلب ہے عطیہ، نعم البدل، یعنی حابیل کے بدلے میں اللہ نے شیس عطا کیا، جس سے جناب آدم بہت محبت کرتے تھے، اور جناب شیس نے جناب آدم سے تعلیم حاصل کی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جناب آدم کو اللہ نے دنیا کی ہر شے کا علم عطا کیا تھا، اسماء کا علم عطا کیا تھا، ہر شے کے اسماء جناب آدم جانتے تھے۔ یہی فرق ہے مولا کائنات میں اور آدم میں، جس کے پاس اسماء کا علم ہو اسے آدم کہتے ہیں، جو ہر شے کا علم رکھتا اسے علی کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ جانتے تھے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور جناب آدم نے جناب شیس کو علم دینا شروع کیا، اور جناب شیس اپنے بابا سے علم سیکھنے لگے۔ پھر اللہ نے صحیفے نازل کیے۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ نے 104 صحیفے نازل کیے، جس میں سے 50 صحیفے جناب شیس کے پر آئے۔ تو آپ سوچیں کہ جناب شیس کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے ابتدائے دنیا میں۔ تو جناب شیس جو ہے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ شہروں میں کیسے رہنا چاہیے، اور وہ صحیفے کیا تھے؟ کوڈ آف لائف تھی، لائف کیسے گزارنا چاہیے۔ جناب
آدم جب بیمار ہو گئے تو اپنی اولاد سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل بہت یاد آتے ہیں. ایسی بات ہے جو شخص جنت میں رہا ہو، جو نبی جنت میں رہا ہو، پھر اس کے بعد اس دنیا میں آ جائے تو کیسے اس دنیا میں خوش رہ سکتا ہے. جنت میں اور دنیا میں بہت بڑا فرق ہے. دنیا کی نعمتیں آتی ہے چلی بھی جاتی ہیں. آج میرے پاس یہ ٹوپی ہے، کل نہیں رہے گی. آج یہ چشمہ ہے، کل نہیں رہے گا. آج یہ لباس ہے، کل نہیں رہے گا. لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ سدا رہنے والی ہیں. ہم چھوٹی سی نعمتوں کو جو سدا نہیں رہتی اس کے پیچھے اتنے پڑے رہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور جنت کی نعمتیں سدا بہار نعمتیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ نعمتیں دنیا کے لباسوں میں کلرز ہوتے ہیں، یلو ہے، گرین ہے، بلو ہے، وائلٹ ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے. ایک کلر کا ایک لباس یا 4-5 کلر ملا دیے تو بھی ایک لباس ہو سکتا ہے. لیکن جنت کے لباس کے بارے میں ہے کہ ایک ایک کرتے میں ہزار کلرز ہوں گے. تو انسان کو وہاں کی خواہش رکھنا چاہیے، یہاں کی نہیں. اسی طرح سے دنیا کے پھلوں میں جنت کے پھلوں میں بڑا فرق ہے. دنیا کے پھل سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتے ہیں. لیکن جنت کے پھل کبھی سڑتے نہیں، خراب نہیں جاتے. تو بہرحال جناب آدم نے جب کہا تو اولاد آدم نکلی تلاش کے لیے. فرشتے ملے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جنت کے پھل ہمارے والد صاحب جو ہے یاد کر رہے ہیں، ہم تلاش میں ہیں. تو فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کے پاس جناب آدم کا کفن بھی تھا، کافور بھی تھا، جنت سے لے کے آئے تھے. کہا کہ دیکھو اس وقت تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ، اس لیے کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے اور وہ دنیا سے گزر جانے والے ہیں. تو واپس آئے تو فرشتوں نے جناب آدم کی جب روح قبض کرنا چاہی تو جناب حوا نے جب دیکھا تو پہچان گئی، آ کے آدم سے چمٹ گئی کہ میں انہیں جانے نہیں دوں گی. فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ نظام میں قدرت ہے، لہذا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. بہرحال جب جناب آدم کی روح قبض ہوئی تو سب سے پہلے جو غسل و کفن ہوا وہ فرشتوں نے جناب آدم کو دیا اور اولاد آدم کو سکھایا اور کہا کہ آج کے بعد تمہارا طریقہ یہی ہوگا. تو سب سے پہلے کفن پہنایا گیا تھا جناب آدم کو، غسل دیا گیا تھا جناب آدم کو. اب اس کے بعد جناب شیس اپنی قوم کی جو ہے نا تبلیغ کرنے لگے. اور یہ وہ وقت تھا جب قابیل نے زمین پر، ایسی زمینوں پہ جو نرم زمینیں ہیں اور سرخیز زمینیں ہیں، زرخیز زمینوں پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں پہ اس کے باغات وغیرہ، ادھر اس کی نسل بھی پھیل رہی تھی، ادھر جناب آدم کی نسل اور جناب شیس کی نسل بھی پھیل رہی تھی. وہ لوگ اللہ والے تھے، پہاڑوں پہ رہتے تھے اور ان کی عورتیں باحیا ہوتی تھیں اور قابیل کی نسل کی عورتیں بے حیا ہوتی تھیں. شیطان نے قابیل کے قبیلے میں جا کر بانسری کا ایجاد کیا، یعنی بانسری ان کے سامنے رکھی کہ اس کو ایسے بجایا جائے. تو میوزک اس طرح سے چلا، قابیل کے نسل میں میوزک چلنے لگی جو جناب شیس کے یہاں ان کی شریعت میں یہ حرام تھی. اور وہاں کی عورتیں چونکہ بے حیا ہوا کرتی تھی، لباس چھوٹے چھوٹے پہنا کرتی تھی. بہرحال تو ایک دن اتفاق سے شیس کے قوم کا بھی ایک جوان ادھر آ گیا، ادھر میلہ ہو رہا تھا. اس نے جب وہاں کی عورتوں کو دیکھا تو جوان جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا. تو ان لوگوں نے آ کے دیکھنا شروع کیا اور میوزک جب سنا تو اس کی طرف راغب ہونے لگے. اب شیطان کا کام تیز ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ شیس سمجھاتے رہے لیکن نوجوان نہیں مانتے رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ان چیزوں سے کہ سب سے پہلے پیارے بچوں اس چیز کو یاد رکھنا کہ شیطان جو بہکاتا ہے نا میوزک کے ذریعے سے اور عورتوں کے ذریعے سے بہکاتا ہے. جہاں انسان اس بہکاوے میں آ جاتا ہے پھر اس کی دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے. اسی کے ساتھ آج کا سیشن ہم تمام کرتے ہیں. آپ سے یہی گزارش کریں گے
انشاءاللہ یہاں سے پھر سے درس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ 45واں لیسن رہا. آپ اس کو ضرور آگے بڑھائیے گا اور ثواب جاریہ میں شریک ہو جائیے گا. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.